السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی حالت میں اگر حیض آ جائے، پیریڈ شروع ہو جائے تو روزہ بریک ہو جاتا ہے۔ اچھا، لوگوں میں یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ اگر روزہ رکھا کسی عورت نے اور دن کے شروع حصے میں اگر اس کو حیض آیا تو روزہ نہیں ہوگا، اور اگر دن کے آخری حصے میں حیض آیا یعنی ظہر کی نماز کے بعد تو پھر روزہ ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ افطار سے پہلے کسی بھی ٹائم اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، حیض شروع ہو جاتا ہے، تو پھر روزہ بریک ہو جائے گا اور پھر آپ کو اس روزے کی بعد میں قضا رکھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، مان لیجیے آپ نے سحری کی، روزہ رکھا، اب 9 بجے حیض آ گیا، 10 بجے حیض آ گیا، یہاں تک کہ پورے دن میں افطار کا ٹائم شروع ہونے سے اگر 5 منٹ پہلے بھی پیریڈ ٹائم شروع ہو گیا تو روزہ بریک ہو جائے گا۔ اس روزے کی آپ کو بعد میں قضا رکھنی ہوگی۔ روزہ ٹوٹ جاتا ہے حیض کے آنے سے، پیریڈ ٹائم شروع ہونے سے، نفاس کے آنے سے، یعنی بچے کی پیدائش اگر ہوئی تو روزہ آپ کا بریک ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے کہ جب پیریڈ ٹائم شروع ہو گیا آپ کا تو روزہ بریک ہو گیا۔ اب خواتین کچھ بھی کھا پی سکتی ہیں۔ بعض خواتین جو ہے نا وہ روزے داروں کی طرح بھوکی پیاسی رہتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے سائیڈ میں جا کے، اب جب روزہ رہا ہی نہیں تو پھر آپ کو کچھ بھی کھا پی لینا چاہیے، روزے داروں کی طرح بھوکا پیاسا شام تک نہیں رہنا چاہیے۔ مان لیجیے آپ کو پیریڈ آئے، روزہ بریک ہو گیا تو اب آپ کچھ بھی کھا پی سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بھوکا پیاسا رہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اس کے بالکل اپوزٹ، کوئی عورت اگر پیریڈ سے تھی اور پیریڈ آنا بند ہو گیا دن کے کسی بھی حصے میں، تو پھر افطار کے ٹائم تک روزے داروں کی طرح رہنا یہ بہتر ہے اور افضل ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، پیریڈ ٹائم میں اب خواتین 3 عبادتوں کے سوا سب عبادت کر سکتی ہیں۔ دیکھیے، قرآن نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اس کے علاوہ ذکر و اذکار، دعائیں، اللہ سے استغفار، درود شریف کی کثرت، کلمہ طیبہ، مصلی بچھا کے بیٹھنا، یہ سب کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بس نماز پڑھنا منع ہوتا ہے، روزہ رکھنا منع ہوتا ہے، قرآن شریف کو چھونا اور قرآن شریف کو پڑھنا منع ہوتا ہے۔ تو یہ پیریڈ کا مسئلہ تھا۔ مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں، بعض خواتین جو ہے نا وہ بہت افسوس کرتی ہیں کہ روزہ میرا خراب ہو گیا، پورا دن گزر گیا اور پیریڈ شروع ہو گیا، روزہ میرا بیکار ہو گیا۔ تو دیکھیے، یہ سب دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ پیریڈ ٹائم میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں تو انشاءاللہ رمضان کے اندر جو فضیلت روزے رکھنے کی ملتی ہے وہ آپ کی کم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے اختیار میں تو نہیں ہیں۔ بھائی، پیریڈ آنا یہ تو قدرت کا نظام ہے، اللہ کا بنا ہوا ایک نظام ہے، تو اس سے آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آپ کے دل میں جو درد ہے، آپ کے دل میں جو عبادت کا شوق ہے، وہ انشاءاللہ نیت کے مطابق آپ کو پورا اجر ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات۔ ٹھیک ہے، باقی پیریڈ میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی آپ کو بعد میں قضا کرنی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔